اگر پانی کا مسئلہ ہوا, کیونکہ میں پانی کا وزیر رہ چکا ہوں, ایک تو کوئی نلکا یا ٹوٹی تو ہے نہیں کہ پانی بند کر دیں گے, لیکن اگر پانی کے اوپر بنیاد بھی رکھی انڈیا نے تو پہلی سٹرائک ہم کریں گے, پہلا نیست و نابود ہم کریں گے. ہندوستان کی پانی کے اوپر, اس کے اوپر ہم خون کی ہوری ہم کھیلیں گے. ہم اس ڈیم کو, اس پانی کو ہندوستان کے خون سے بھریں گے. ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. اور اگر وہ کنوینشنل وار کی طرف جائیں گے تو ہم اس کا جواب بھی بھرپور دیں گے اور 7 مسئلوں کا دیں گے اور ڈبل انٹینسٹی سے دیں گے. ہم جبکہ مذمت کرتے ہیں ایسی دہشت گردی کی, ذات, محلے, مذہب, کسی بھی ملک کی, ہندوستان کے لیے بھی ہم جنگ نہیں چاہتے. مسلط کی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی نندن کی جیسے مونچھیں موڑ کے ہاتھ میں دی تھی اور تھپڑ مار کے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جس طرح سے بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے, دھمکیوں پہ دھمکیاں, گیدڑ بھپکیاں آ رہی ہیں وہاں سے, تو سر امریکی حلقوں میں کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے بھارت؟ نہیں, دیکھیں امریکن جو ہیں انہوں نے اپنا جو بیانیہ ہے, اپنا انہوں نے پوزیشن کلیئر کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ حادثہ ہوا تھا کشمیر کا, اس وقت جے ڈی وائنس جو تھے بھارت میں موجود تھے اور انہوں نے بڑا نیوٹرل سا بیان دیا ہے. بھارت کے بیانیے کو اس وقت پروف کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ پروف دیں, بجائے کہ وہ ہی سیڈ شی سیڈ اور بالکل بغیر کسی پروف کے کسی کنٹری کو اس طرح بلیم کرنا. میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ بیانیہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور امریکہ نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کریں. دیکھیں جو سینسیبل سمارٹ موو کل چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر صاحب نے کی ہے کہ وہ تڑیاں میڈیا ہائی بنا رہے تھے, ہم نے ان کو پہلا ہٹ کیا ہے اکنامکلی, پیسے سے. ان کا انڈائریکٹ جو ہمارا ان کا ٹریڈ ہوتا تھا 1.12 بلین کا, 21 بلین کا, وہ آپ نے روک دیا. آپ نے ایئر اسپیس روک دی ہے, آپ نے ان کو ہٹ کر دیا ہے. پہلے ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے. ہم نے گولیاں نہیں چلائی ہیں, ایئر اسٹرائک دی کی توپے گولے نہیں چلائے, نہ ٹینک لے کے آئے. ہم نے پہلا, انہوں نے اشارہ کیا تھا, ہم نے وار کر دیا, اس وار سے ان کو نقصان ہو گیا. تو ہمارے پاس ایک سمارٹ چیف ہے اور سمارٹ چیف کے تحت ہم نے اپنی اسٹریٹجی بڑی سمپل کی ہوئی ہے. خواجہ صاحب کے بیان کی میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. وہ ہے تھریٹ انالیسس اور تھریٹ پریپریشن. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب کی چیز کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھے انیکا صاحبہ کہ یہ وار اگر ہوئی خدا نہ خواستہ تو یہ پاکستان. تو کہیں نہ کہیں یہ سب کے بیچ میں انڈیا یہ چیلنج کرتا آیا کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ ہم روک دیں گے. ذرا مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں, آخر انڈیا چاہتا کیا ہے پانی بند کرے؟ جی دیکھیں, ابھی تک دیکھیں نہ 65 کی جنگ میں پانی بند ہوا, نہ 71 کی جنگ میں ہوا, نہ 99 کارگل میں ہوا. ٹھیک ہے, مگر اس کی بہت وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے, یہ صرف انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, اس میں ورلڈ بینک بھی انوالوڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے اور دنیا کے اندر اس طرح کے انٹرنیشنل اگریمنٹ کو توڑنا بہت ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے, بیکاز ٹرسٹ کا ایک جو اسٹینڈنگ ہے ایک ملک کی دنیا میں کہ وہ اپنے اگریمنٹس کو آنر کرتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا, اب پچھلی 3 جنگوں کے اندر یہ اگریمنٹ کیوں نہیں ہوا چینج؟ بیکاز اگر ہم دیکھیں تو ان 3 اگریمنٹ جب 3 جنگیں ہوئیں تو تب انڈیا میں لوگ فرق تھے. ایک طرف کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور ایک طرف چاہے بی جے پی کی. لاک کر چکے ان کو, اور کل آپ نے سینسیبل دیکھیں جو سینسیبل سمارٹ موو کل چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر صاحب نے کی ہے کہ وہ تڑیاں میڈیا ہائی بنا رہے تھے, ہم نے ان کو پہلا ہٹ کیا ہے اکنامکلی, پیسے سے. ان کا انڈائریکٹ جو ہمارا ان کا ٹریڈ ہوتا تھا 1.12 بلین کا, 21 بلین کا, وہ آپ نے روک دیا. آپ نے ایئر اسپیس روک دی ہے, آپ نے ان کو ہٹ کر دیا ہے. پہلے ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے. ہم نے گولیاں نہیں چلائی ہیں, ایئر اسٹرائک دی کی توپے گولے نہیں چلائے, نہ ٹینک لے کے آئے. ہم نے پہلا, انہوں نے اشارہ کیا تھا, ہم نے وار کر دیا, اس وار سے ان کو نقصان ہو گیا. تو ہمارے پاس ایک سمارٹ چیف ہے اور سمارٹ چیف کے تحت ہم نے اپنی اسٹریٹجی بڑی سمپل کی ہوئی ہے. خواجہ صاحب کے بیان کی میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. وہ ہے تھریٹ انالیسس اور تھریٹ پریپریشن. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب کی چیز کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھے انیکا صاحبہ کہ یہ وار اگر ہوئی خدا نہ خواستہ تو یہ پاکستان انڈیا کی نہیں ہوگی. وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وار ہسٹیریا موجود ہے. اب یہ بتائیے کہ پاکستان تو بڑا کیٹیگوریکلی بڑا واضح کر چکا ہے, اپنے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ میں بتا چکا ہے کہ اگر آپ نے پانی روکنے کی کوشش کی تو یہ ایکٹ آف وار جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا, ایسا سمجھا جائے گا. وہاں سے باتیں تو ہو رہی ہیں پانی بار بار روکنے کی, ہم جانتے بھی ہیں کہ اتنا جلدی یہ اسٹرکچر بنانا کرنا اتنا آسان کام ہے نہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی کوشش ہوتی ہے تب بھی پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے اس اسٹرکچر کو اگر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ یہ زندگی موت کا
मसला है सर पानी रोकने का रखा है, वो एक आर्टरी है, इससे पूरी इंटरनेशनल दिल धड़कते हैं। अगर हम चौक हुए, बड़े बड़े मुल्कों के दिल बंद हो जाएंगे। और अपने दोस्त ममालिक को ना भूलें, हमारी मैं दोस्त ममालिक की तरफ ही आने लगी फैसल डॉक्टर साहब, है। क्योंकि देखिए अगर पानी इंडिया हमारे बंद करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म के अंदर तो वाकई में नलके की तरह बंद नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम उनका पानी भी तो चीन से आता है। तो क्या चीन से डिप्लोमेसी चल रही है इस हवाले से कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो एक्शन लें हमारे साथ दोस्ती के हवाले से, क्योंकि उनके दुश्मन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अनिका साहब, आज के दिन तो मैं कुछ सियासत कर नहीं रहा, ना कोई क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा घर का मसला है। अब मुझे घर की तरफ किसी बाहर वाले ने देखा तो वी स्टैंड यूनाइटेड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब यूनाइटेड। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं ही तहरीक इंसाफ हूं, मैं ही हम पिछले 8-9 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब से इसको आप मोदी आए, डॉक्टर साहब सिर्फ मिजाज का फर्क तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है और ये माहिदा तय पाया हुआ है कि कोई नहीं छेड़छाड़ करेगा जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होगी। ना भारत के पास ये इख्तियार है कि वो ये पानी बंद कर दे। तो ये मुअत्तल करने का जो ऐलान है, ये मोदी के मिजाज में आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जी इसके पीछे वजह यह है कि मोदी ने जिस तरह से इंडिया में पॉलिटिक्स की है और डेवलप की है, वो एक ही नुक्ते पे किया है, एंटी पाकिस्तान होने की वजह से। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो आपको लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ पाएगी या यहाँ पे लोग जो उनसे जॉब या ओवरऑल उनका सिस्टम बेहतर होगा? आपने आप ही पहले बोल दिया ना, इंडिया पानी बंद करता कर दे, हमें कोई टेंशन नहीं। भाई पानी बंद होगा, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, पानी बंद होगा, फसलों की जो है वो सर ये मेरा काम तो नहीं ना, ये फौज का काम है पानी खुलवाए ना, मैं यहाँ पे पानी खुलवाने के लिए बैठा हूँ। नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर हमें बैठ के डायलॉग्स के थ्रू करना चाहिए ना। हमारे तो गवर्नमेंट ने, या थोड़ा इधर आ जाए साथ आ जाए, हमारी तो गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने ये कह दिया ना कि अगर पानी बंद किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो उन्होंने कहा हमने तो करना ही। उनके तो अमित शाह की एक स्टेटमेंट आई है, वो एक्ट ऑफ वॉर पता है क्या होगा, वो 2 दिन के लिए पानी बंद करेंगे, हम उनकी 300-400-500 बेसिस तबाह करेंगे, वो पानी खोल देंगे। अच्छा तो अभी उन्होंने पानी। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे, सब कुछ लेना देना आना देना सब कुछ आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था। और ऐसे ही जब इंडिया ने जो पानी इंडिया का पाकिस्तान में जाता था, इंडिया ने, मोदी ने सारा पानी पाकिस्तान का रोक दिया, सारे डैम बंद कर दिए, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आवाम चीख चीख कर ये कह रही है कि अगर अब इंडिया या मोदी पानी रोकता है तो हम इंडिया के ऊपर पहले हमला कर देंगे। मतलब इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा सुनाई दे रही है। हालांकि पहले भी पाकिस्तान का पानी मोदी ने बंद किया था, तब भी पाकिस्तान ने इंडिया का एक बाल तक वाक़ा नहीं किया। अब फिर से मोदी ने दूसरी जगह से पाकिस्तान का पानी बंद किया है। अब पाकिस्तान मोदी को एक खगोली धमकी ये दे रहा है कि अगर मोदी अब पानी नहीं छोड़ेगा तो हम मोदी पर ही अटैक करेंगे, इंडिया पर अटैक करेंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे। तो दोस्तों आप सब लोग तो जानते हो कि पाकिस्तान की औकात और हैसियत क्या है। इंडिया के आगे तो पाकिस्तान बोल भी नहीं सकता है, हमला करने की तो दूर की बात है। तो दोस्तों पाकिस्तान क्या हमला कर सकता है इंडिया पे, आप लोग ज़रूर बताओ। और जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो किस तरह इंडिया के पानी रोक देने के बाद पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल ही रुक गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के दिमाग चलने बंद हो गए हैं और इंडिया के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।